بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو، اس دنیا میں جس بندے نے جو علم سیکھا ہوتا ہے وہ اپنے علمی سفر میں جب جا رہا ہوتا ہے، جو سیکھا ہوتا ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کی جب عقل نے ترقی کی تو آپ دیکھیے، اس نے جب بخار کا پتہ کرنے کے لیے اس نے سوچا ابھی میں کیسے پتہ کروں گا ٹمپریچر نارمل ہے یا زیادہ ہے، تو اس نے پارے کا سہارا لیا۔ پارے کو اس نے ایک خاص مقدار میں ناپا اور اس کے بعد اس نے ایک میئرمنٹ سیٹ کی کہ اتنا نارمل ٹمپریچر ہوتا ہے، اس سے کم آئے گا تو کم ہے، اس سے زیادہ آئے گا تو یہ اس کو بخار کی صورتحال بتائے گا۔ بیان ہی ایسے صدیوں سے ہمارا جو اسٹرالوجی کا علم ہے، جو دنیا کا سب سے قدیم ترین علم ہے، اس کے اوپر اساتذہ نے کام کیا اور قاعدے کلیہ دریافت کیے، اور ہمیں جو تھوڑا بہت علم ملا تو ہم نے بھی اساتذہ کی خدمت میں بیٹھ کے سیکھا۔ تو پھر میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو علم ہے یہ الجبرا ہے، ویلویشنز ہیں۔ وقتاً فوقتاً میں مثالیں دے کے بھی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو آج کے دوستو جو 17 نومبر ہے 2025 ہے، آج کے ذائچے میں ابھی تک وہ جو دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی میں نے آپ سے عرض کیا تھا وہ ابھی موجود ہے، اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ دھوکے اور فراڈ سے ابھی نکلا نہیں جا سکتا۔ آپ دیکھیے، یہ جب اسمبلی مارز وجود میں آئی تو میں نے آپ سے کہا کہ یہ کمر در اکرم ہے، اور اس میں جو نقطہ آغاز ہے کسی کام کا وہ ہو نہیں سکتا۔ آج دوستو یہ جو نئی آئینی عدالت بنائی گئی، اس نئی آئینی عدالت کے جو نقطہ آغاز ہے، جس دن یہ آئینی عدالت نے کام شروع کیا، یہ آج چاند جو ہے برج میزان میں 23 درجے پہ موجود ہے۔ اب آپ ایسے سمجھیے کہ یہ بھی نقطہ آغاز ہم لیں گے، چاند کا مقام کیا ہے، چاند منقلب برج میں ہے، تو یہ یاد رکھیے گا یہ منقلب برج میں ہے اور اس کی مشتری کے ساتھ نحس نظر ہو چکی ہے، تو اس کے جو اثرات ہیں آنے والے وقت میں آپ کو نظر آئیں گے کہ کیا ہوتے ہیں۔ یہ ہے ڈیٹا کلیکشن، یہ ہے علم۔ ہم ابھی نہیں بتا سکتے کہ کیا اثرات آئیں گے، لیکن آئیں گے ضرور، اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں پازیٹیو نہیں آئیں گے، کیونکہ چاند کی مشتری کے ساتھ نحس نظر ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جہاں چاند بیٹھا ہوا ہے برج میزان میں، اور یہاں سے اگر دیکھا جائے تو جو میزان کا حاکم ستارہ ہے زہرہ، وہ برج اکرم میں سورج کے پیچھے غروب حالت میں ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا۔ تو کرنٹلی یہ جو سیارگان کی پوزیشن ہے جس میں یہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں، ابھی بھی دھوکہ فراڈ جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ یہ جو دھوکہ اور فراڈ ہے دوستو، یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، یہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھیے کہ ہر بندے نے اپنا سبق سنانا ہے جو اس نے یاد کیا ہے۔ اب وہ جو سبق سنائیں گے پھر پتہ چلے گا استاد غلطیاں کتنی نکالتا ہے۔ اس دنیا کو دوستو قادر مطلق نے چلانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلانا ہے، انسان کے بس سے باہر ہے۔ اور اگر انسان کی مرضی چلتی تو دنیا شاید کسی اور طرف جا چکی ہوتی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ مالک ہے اور اللہ ہی خالق ہے، وہ سب جانتا ہے، اسے سب خبر ہے۔ یہ جو ہمارا ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ باتیں اس طرف ہیں جس طرف کسی نے سوچی نہیں ہے۔ پھر میں عرض کرتا چلوں کہ میری کیلکولیشن میں جو میں نے ڈیٹا کلیکشن سیکھی، جو پڑھی، جو بیان کی، ابھی بھی میں اس بات پہ قائم ہوں کہ عمران خان کے مخالفین کو بھاگنے کی، دوڑنے کی اور چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ میری ایک پریڈکشن ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال کدھر سے کدھر جا رہی ہے۔ کمر در اکرم میں جو جیسے ہم نے آپ سے عرض کیا کہ جیسے کبھی ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے آج کمر در اکرم ہے، اسی دن ہم دیکھتے ہیں کسی کی شادی ہو رہی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شادی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ رہی۔ بیان ہی ایسے یہ جو اسمبلی کے فیصلے ہیں یہ سارے ردی ٹوکری میں جانے والے ہیں، ذائچہ اس کی بات کر رہا ہے۔ یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ جب جیسے جیسے اب ستارے ہمارے ریورس ختم کریں گے، رجت ختم کریں گے، اور ریٹروگریڈ ختم ہوگی اور سیدھے واپس اپنے راستے پہ چل پڑیں گے، تو دوستو جتنے درجے جس ستارے نے ریورس طے کی ہے اتنے درجے وہ ان کے لیے مشکلات لائے گا۔ اس حوالے سے جو پاکستان کے فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں
میں سمجھتا ہوں یہ اسی مہینے 28 نومبر کے بعد ان کی مشکلات کا نقطہ آغاز ہو جائے گا، اور یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں یہ نہیں ہوگا۔ پھر میں عرض کرتے چلوں، اس کی وجہ دلیل ذائچے میں 4 سیارگان کا بیک وقت ریورس ہونا ہے، اور ان میں سے سارے ایسے ہیں جن کا پاکستان کے حال کے خانوں سے بڑا تعلق ہے، اور اسپیشلی وزیر اعظم صاحب کا اپنا ذاتی جو ستارہ ہے، جو میں نے آپ سے کہا کہ ایک بجدی کی شخصیت بھی مشکلات کا شکار ہے، تو ان کا ستارہ تو ریورس ہے، اور یہ ستارہ جب ریورس ہے تو ان کے لیے مشکلات ان کے لیے آئیں گی۔ اب یہ جو مشکلات ان کے لیے آئیں گی اس سمت میں باتیں جائیں گی، یہ میں نے کہا ایک ترمیم چھوڑے یہ 20 ترمیمیں کر لیں۔ ماضی میں دوستو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اب ایک تحریک چلے گی، ستارے اس سمت میں آئیں گے۔ میں نے اوریہ مقبول جان صاحب کے ساتھ انٹرویو میں بھی یہی بات کی تھی۔ اچھا، یہ جو ڈیٹا کلیکشن ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ستارے تقریباً ویسی ہی باتیں کر رہے ہیں جیسے 10 مارچ 2007 کے ستارے تھے۔ ہم نے پریڈکشن کی تھی ملک میں ایک تبدیلی کی ہوا چلے گی، تو وہ تبدیلی کی ہوا اس وقت چل پڑی تھی۔ اب کرنٹلی جو ستارے ہیں اس سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، تو تبدیلی کی ہوا، اب میں نے عرض کیا تھا کہ تبدیلی کی ہوا پھر چل پڑے گی، موومنٹ چلے گی۔ آج موومنٹ کی سمت میں جانے کا پہلا نقطہ آغاز ہو چکا ہے۔ ہفتے والے دن جس دن یہ ساری باتیں سامنے آئیں، اس دن جو ستاروں کی پوزیشن تھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہفتے والے دن شام کے وقت میں کسی بھی ٹائم 4-5 بجے قریب جو چاند کی پوزیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ موومنٹ کی سمت میں باتیں آئیں گی، اور اسی ٹائم وکلا نے احتجاج شروع کر دیا تھا۔ یہ دوستو ڈیٹا کلیکشن ہے، اندازوں کا علم ہے۔ آپ خود سوچیں، اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ ایک آئین میں ترمیم کریں گے، اس کے بعد جو ججز ہیں وہ استعفیٰ دے دیں گے، اور اس کے بعد موو چلے گی، تو ہم آپ کو ایسے ہی بتاتے ہیں۔ ہمارا ایک ڈیٹا کلیکشن ہے۔ اب ایک صاحب نے بڑا زبردست کمنٹ کیا، وہ کہتے ہیں جی یہ عدلیہ آپ کی سٹرونگ ہو رہی ہے۔ اب میں عرض کرتا چلوں کون سی عدلیہ سٹرونگ ہوگی؟ جو عدلیہ آئین کے مطابق اب بنے گی وہ عدلیہ سٹرونگ ہوگی۔ جو عدلیہ آلریڈی جس کا فیصلہ کوئی نہیں مانتا، وہ آپ بتائیں وہ کیا کریں گے؟ فیصلہ کر بھی دیں کون مانے گا؟ عدلیہ کے طاقتور ہونے کا مطلب یہ ہے دوستوں کہ جو ستارے اس کو طاقت دے رہے ہیں وہ اپنے پرفارمنس ٹھیک کرے، جو بات صحیح ہے وہاں رہے۔ یہ جو تبدیلی کی باتیں ہیں اور جو ہونی ہے، جس سمت میں باتیں آنی ہیں، ستارے جس کا اعلان کر رہے ہیں، آج نہیں آئے گی تو کل آ جائے گی، چل پڑی ہے بات اب وہاں۔ اور پھر میں عرض کرتا چلوں کہ آسٹرالوجی جو سبق دے رہی ہے وہ بھی ان کی سمجھ سے بھی باہر ہے، اور میرا زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ جو شریف آدمی ہے وہ دھوکے اور فراڈ کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو فراڈیا ہوتا ہے وہ دوسرے بندے کو بھی فراڈیا سمجھتا ہے، جس طرح شریف آدمی دوسرے کو شریف سمجھتا ہے، اچھا بندہ دوسرے کو اچھا سمجھتا ہے، بیان ہی ایسے فراڈیا دوسرے کو فراڈیا سمجھتا ہے، لہٰذا وہ اس کو پتہ ہے میں اس کے ساتھ فراڈ کر رہا ہوں۔ اگر اسے یہ پتہ چلے یہ بھی آگے سے فراڈیا ہے تو بات برابر آ جاتی ہے۔ تو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ سے عرض کیا کہ ملک میں ایک دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی ہے۔ اب یہ کون کون کیا کیا کرتا ہے، جیسے جیسے ستارے ریورس ختم کریں گے، رجت ختم کریں گے، مستقیم ہوں گے، آپ یہ سمجھیے ان کو جو انہوں نے فصل کاشت کی ہے اب وہ فصل ان کو کاٹنا پڑے گی، اور ان کے پاؤں اس کو کاٹتے کاٹتے لہو لہان ہو جائیں گے۔ ذائچہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے۔ ہمارے استاد محترم ہمیں یہ بات بتا کے گئے تھے کہ جب بھی کوئی ستارہ ریورس ہوگا، جتنے درجے وہ ریورس رجت پذیر ہوگا، پیچھے درجے پیچھے آئے گا، جب وہ اپنے ان درجات پہ واپس جائے گا تو مشکلات کا ایک انبار کھڑا کر دے گا۔ تو یہ اسٹرالوجی ہے۔ میرے ساتھ کے دوست جو ذائچہ بنا کے بیٹھتے ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ریورس ستاروں کو ضرور پڑھا کریں۔ دوستو ہماری دوائی پولی کی اور بہت زیادہ رزلٹس ہیں ماشاءاللہ۔ جتنے لوگ بھی اس میں استعمال کر رہے ہیں، جن کے باڈی میں انفیکشن تھا، جن کا ڈائجسٹو نظام خراب تھا، ہارمون صحیح نہیں تھے، اور جن کے جسم میں سویلنگ آ رہی تھی، الحمدللہ سب چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو دوستو ہماری دوائی پیور ہومیوپیتھی میڈیسن ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ بھی اسے آرڈر کر سکتے ہیں۔